نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بدر کے میدان میں ہم نے مسلمانوں کی مدد کی اس حال میں کہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 313 کے ساتھ چلے، 1.5 ہفتے میں جہاں پر 16 تاریخ کو پہنچے۔ 16 کی عصر کے بعد جمعرات کا دن تھا اور صبح جمعہ تھا۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی یہ سب سے پہلی بڑی جنگ لڑی گئی ہے۔ رات یہاں پر جمعرات کی رات گزاری۔ آقا علیہ السلام نے عصر کے ٹائم میں یہاں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی کہ آپ کے لیے ایک عریش بنا دیتے ہیں، آپ رات اس میں گزاریں گے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا عریش بنا لو۔ عریش کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا ایک چھپرا ہوتا ہے، اس کو عریش کہا جاتا ہے۔ تو جس جگہ یہ مسجد ہے اس جگہ وہ عریش بنایا گیا۔ میں بتا چکا ہوں ابو جہل کا لشکر پہلے جہاں پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ ہمارے پیچھے یہ سارا نیچے جو علاقہ ہے یہ بدر کا میدان ہے۔ سامنے مسجد نظر آتی ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر پکی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ کفار کا لشکر وہاں پر تھا، پکی جگہ پر، اچھی جگہ پر پہلے آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا، پانی کے چشموں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ بدر ہے۔ بدر عربی کے اندر چاند کو کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو۔ تو اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے کہا کہ جس آدمی نے یہاں پر کنواں کھدوایا، بستی کا مالک وہ بدر تھا، اس کا نام یہ تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا اور رات میں وہ کنویں کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ آسمان پر چاند چمکتا تھا تو وہ کنویں کے پانی میں نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر اس کو اسی نام سے یہ ابھی بڑا شہر ہو گیا، اس وقت چھوٹا شہر تھا۔ کفار کا لشکر اس طرف تھا۔ محبوب علیہ السلام جہاں آئے چھپر بنایا گیا ان کے لیے، وہ پکی جگہ تھی ان کے پاس، ان کے پاس ریتلی جگہ، ابھی بھی ریت ہے۔ تو یہ علاقہ اس سائیڈ کا ریت تھی اور ریت پر سواری تو دور کی بات ہے، آدمی بھی پیدل نہیں چل سکتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑی پریشانی تھی، مسلسل سفر کر کے آئے تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام اور محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی، پوری رات جمعہ کی رات میں روتے رہے آقا علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر صدیق تسلی دیتے رہے، اور جو دعا ان 313 کے لیے محبوب علیہ السلام نے اس رات میں کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ 313 اگر صبح ختم ہو جاتے ہیں تو لا تعبد فی الارض، پھر روئے زمین کے اوپر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ عجیب دعا ہے 313 کے لیے۔ صحابہ کے آپ علیہ السلام روتے رہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم اب بس کرو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے تسلی دی۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ بھی ساری رات روتے رہے۔ سورہ انفال میں ہے اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اپنی کمزوری ظاہر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ اسی آیت کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، نقدی طور پہ ہم قبول کر رہے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر قبول ہو رہی ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے۔ یہی فضائے بدر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، شعر میں نے آپ کو سنا ہے۔ خیر، صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں آ کر نشان لگائے کہ اس جگہ ابو جہل قتل ہوگا، جہاں ولید قتل ہوگا، جہاں عتبہ قتل ہوگا، جہاں شیبہ قتل ہوگا، جہاں فلاں مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا۔ کافروں کے نام لے کر گول دائرے کھینچ دیے زمین کے اوپر۔ صحابہ کہتے ہیں شام کو ہم نے دیکھا، خدا کی قسم جہاں آپ نے جس کا نشان لگایا وہ وہیں مرا ہوا تھا۔ یہ عجیب بات، معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ صفیں بن رہی تھی، صفیں بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل، 2 طرح کی مدد آئی ہے۔ فرشتوں کی مدد میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسری مدد کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے بارش نازل کی۔ بارش کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے پہلا فائدہ یہ ہوا لِيُطَهِّرَكُم، تم 1 ہفتہ سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، تمہارے جسم ناپاک ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے۔ یہ بارش کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، دوسرا فائدہ بارش کا یہ ہے
کہ تمہارے ذہن میں جو وسوسے آ رہے ہیں نا کہ وہ زیادہ ہیں، ہم کمزور ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہمارے پاس نہیں، یہ وسوسے اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے نکال کر تمہارے دلوں میں بہادری کو بھرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، بارش نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے پاس جو پکی اچھی زمین تھی، بارش آئی تو وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، پھسلن میں تبدیل ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ اور ریت کے اوپر جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے قدم بھی جما دیے، ریت کو بھی جما دیا، سبحان اللہ، سبحان تمہارے اللہ۔ لیے راہ ہموار ہو گئی۔ اچھا، تیسری مدد فرشتوں کے ذریعے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صفیں بنا رہے ہیں اسی میدان میں، اس جگہ پہ صفیں بنا رہے ہیں۔ صفیں بناتے ہوئے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کالے رنگ کے عام سے صحابی تھے، ان کا پیٹ صف کے آگے نکلا ہوا تھا تھوڑا سا، تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ کا یا چھڑی کا ٹھونگا مارا اور میں سیدھے ہو جو سواد، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صفیں بن رہی ہیں؟ تو سواد عجیب آدمی تھے، یا رسول اللہ آپ انصاف والے نبی ہیں؟ جی ہم انصاف والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے آپ نے تکلیف دیا، مجھے بدلہ چاہیے، آپ بدلہ دے دیں اس کا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، یار ہم سے بدلہ لے لو، مشکل وقت ہے، اس میں تنگ نہ کرو آقا علیہ السلام کو۔ کہنے لگے نہیں، جس نے مجھے تکلیف دیا ہے انہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا کہ لے لو بدلہ، میرا جسم حاضر ہے۔ یا رسول اللہ میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے، سینے سے چادر بھی ہٹا دو۔ آقا علیہ السلام نے سینے سے چادر ہٹا دی، فرمایا لے لو بدلہ بھائی، انصاف کا یہی تقاضا ہے، لے لو بدلہ، آپ کا حق ہے۔ یہ بدلہ کیا لیتے؟ آقا علیہ السلام کے سینے سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ ماں کو لپٹ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور چومنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے سواد یہ کیا دیوان کی ہے؟ یا رسول اللہ وسلم میں کہاں، آپ کہاں، میں کہاں بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں چاہتا تھا میدان میں اگر شہید ہو جاؤں تو آپ کے جسم کی برکت بھی حاصل کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے اللہ۔ دیوانہ صحابہ تھے۔ صفیں بنی، پہلی صف میں کون لوگ ہیں؟ تیر انداز، چند تیر تھے جن کے پاس، وہ پہلی صف میں آ گئے۔ دوسری صف میں نیزہ بردار، لکڑی کے لمبے ڈنڈے کے کونے پر لوہے کا بھالا لگایا جاتا ہے تیز دھار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیزہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ نیزہ بردار دوسری صف میں تھے۔ تیسری صف میں تیغ زن، 7-8 تلواریں تھیں جن کے پاس، تیسری صف میں وہ تھے۔ دائیں طرف مقداد بن اسود کا گھوڑا تھا، 2 گھوڑے تھے پورے لشکر میں، دائیں طرف جو ہے حضرت زبیر بن عوام کا گھوڑا تھا۔ اس طرح لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی کے ابتدا میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو 14ویں شہید ہیں، یہ سب سے پہلے کافر کے مقابلے میں آئے۔ کافر نے ان کی ٹانگ کاٹ دی، پنڈلی سے پاؤں کٹ دیا، ان کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پاؤں کٹا ہوا تھا، تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور ٹانگوں سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ باپ کو لپٹ جاتا ہے، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی شہید ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول گواہ آپ بھی شہید۔ سبحان اللہ۔ زخمی ہو گئے۔ جنگ کی فتح کے بعد 3 دن آقا علیہ السلام نے میدان میں گزارے۔ راستے میں 2 دن کا سفر کیا تھا۔ الحمرا کا علاقہ ہے، وہاں پر اس صحابی کی شہادت ہو گئی، تو وہاں صحرا میں بالکل جنگل ہے، ریگستان ہے، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی وہاں ان کا مزار ہے، وہاں حکومت کی طرف سے جانے کی، بسیں جانے کی اجازت نہیں ہے، چھوٹی گاڑی پہ آدمی جا سکتا ہے۔ تو 14ویں وہ شہید ہیں۔ میدان میں جب صفیں بنی تو چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کافروں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے باپ کھڑا ہے تو بیٹا اسلام کا جھنڈا اٹھائے گا۔ باپ بیٹے کا مقابلہ ہے، بھائی بھائی کا مقابلہ ہے، چاچا بھتیجے کا مقابلہ ہے، ماموں بھانجے کا مقابلہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ جراح کو جو کافر تھا اس کی گردن کاٹ دی اسی میدان میں۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار کسی نے دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ کو دیکھنا، یہ میری امت کا امین ہے، سب سے بڑا امانت دار ہے۔ اسی میدان میں محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی ہے۔ اسی میدان میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ بیٹے کے ساتھ، عبد الرحمن کے ساتھ۔ بعد میں مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے عبد الرحمن، باپ کو کہنے لگے کہ آپ 2 بار میرے وار پہ آئے تھے بدر میں نے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر۔ حضرت ابو بکر نے کہا کافر تھا نا اسی لیے چھوڑ دیا ہے، میرے وار پہ آ جاتا خدا کی قسم کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، جہاں پر ایک دن میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اسلام کو ایسا غلبہ حاصل ہوا،
پورے علاقے میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا، دبدبہ بیٹھ گیا، اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے، آمین صحابہ کرام والا جذبہ نصیب فرمائے، آمین جذبہ شہادت نصیب فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے، آمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وہی نصیب فرمائے۔ آمین جہاں پر جتنا لوگ اچھے لوگ آ کر اچھائیاں مانگیا سب نصیب فرمائے، جن چیزوں سے پناہ مانگیا پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہم گناہ گاروں کو وہ میدان دکھایا ہے، ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں پھر اللہ کے کرم کو دیکھیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ترس کر کے کی توفیق دی ہے، اسی طرح ہمارے گناہوں پر بھی پانی پھیر، ہمارے عیبوں پر بھی پانی پھیر، آمین ہمارے عزتوں کو، مسرتوں کو، خوشیوں کو بڑھا دے، آمین بار بار آنے کی توفیق۔ آمین صلی اللہ تعالی علی نبینا حبیبک رحمۃ للعالمین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔